وہ ابھی پتہ چلے نا کہ ایلیگیشن کیا ہے، اس کے بعد ابھی ان سے رپورٹ لینے آئے ہیں ہم کو، جو ابھی تو نوٹس آیا نا، تو لیٹ می ڈسکس ود دیم کہ وہ بیسس کیا تھی جس پہ نوٹس ہوا ہے. تو اگر بیسس کو میڈیا رپورٹ ہے تو پھر اس کے حقائق جاننے بھی ضروری ہے نا کہ کیا ایسا ہوا ہوگا جس کے بعد یہ ہوا ہوگا. تو وہ بھی الیکشن کمیشن نے ہماری بھی تو سننی ہے نا کہ بھئی کیوں جو ہے یہ نوبت آئی، کیوں وہاں ٹھپے لگ رہے تھے، کیوں یونیفارم میں کھڑے لوگ قانون کا تحفظ کرنے کی بجائے، آئین کی پاسداری کرنے کی بجائے وہ ٹھپے پہ ٹھپا سہولت کار کیوں بنے ہوئے تھے کسی جماعت کے. تو یہ تو ہم نے بھی بتانا ہے نا ویڈیوز کے ساتھ. تو اس کے لیے پھر یونیفارم والوں کا علاج کس نے کرنا ہے؟ اگر قانون نہیں کرے گا تو پھر عوام کرے گی. میڈیا کے میرے لاڈلو، آج کافی عرصے بعد آپ کا اور ہمارا ملاقڑا ہو رہا ہے، کیونکہ الیکشن کی مصروفیت کی وجہ سے اسلام آباد میں ہماری اتنی پریزنس نہیں رہی، بلکہ ہوئی نہیں ہے. آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں ایک نوٹس ملا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن میں آ کے ہم پیش ہوں اور اپنی جو ہے وہ جو ایلیگیشن تھی ان کا جواب دیں. آج میں اور میرے وکلا الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. کورٹ نمبر 1 میں ہماری ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس ہیئرنگ میں جو الیکشن کمیشن کا ایک ہمارے وہ نوٹس کے ساتھ جڑے جو کانٹینٹ تھے اس میں سوال و جواب ہوا ہے. جو الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لکھا ہوا تھا کہ آن دی رپورٹ آف ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن اینڈ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں سمن کر رہا ہے. ہماری وکلا کی یہ الیکشن کمیشن سے استدعا تھی کہ جس رپورٹ کی بنیاد پہ ہمیں سمن کیا گیا یا نوٹس کیا گیا وہ رپورٹس کی کاپی ہمیں دینا اشد ضروری ہے. جب تک رپورٹ کی کاپی ہمیں نہیں ملتی ہم اپنا جو ہے وہ جواب داخل نہیں کرا سکتے. الیکشن کمیشن نے ہماری استدعا کو منظور کرتے ہوئے جمعرات کو 15 فروری کو ہمیں رپورٹس کے بعد اپنا جواب داخل کرانے کا موقع دیا ہے اور انشاءاللہ جو حقائق پہ مبنی جو وہاں کی صورتحال تھی، جو NH-70 کے اندر جس طرح کا الیکشن ہو رہا تھا، جو اس کے ساتھ جڑا پولیس کا رول تھا اور جو اوورآل ایک ٹھپے پہ ٹھپا پروگرام چل رہا تھا، ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے ہم لوگ صبح سے لے کے رات تک مصروف عمل تھے اور پورے پولنگ سٹیشن کے وزٹ کے بعد 381 میرے حلقے کے پولنگ سٹیشن تھے اور ان 381 میں جہاں جہاں میکسیمم ہم جا سکتے تھے کہ وہاں ایک ہی طرح کی صورتحال تھی. اور میں نے خود الیکشن کمیشن صاحب کے متعلقہ کورٹ میں یہ عرض کیا ہے کہ ہمارا الیکشن کا پورے پروسیس کے اندر ایک پولیس آفیسر ہزاروں ووٹرز کو کسی طرح بھی کنٹرول کرنے کے لیے ناکافی تھا اور وہ اپنی جان بچا کے ان گنڈوں اور بدماشوں کے سامنے قانون کی وردی پہن کے قانون کا تحفظ کرنے کی بجائے وہ خود یرغمال تھا اور وہ ایک سائڈ پہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا تھا اور ہمیں قانون اور آئین کی پاسداری کرنا